السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم نے کل کے درس میں قرآن مقدس کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی تھی کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو قرآن مقدس پڑھ کر سناتے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے۔ ساتھ ہی ہم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ واقعہ بھی سماعت کیا کہ کس طرح سے قرآن مقدس کی چند آیت کریمہ کی تلاوت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سچی توبہ کی اور قبول اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اسی باب سے آج بھی مزید کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے، لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر الہی کے ذریعے تزکیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن مقدس سے تو دلوں کا تزکیہ فرمایا ہی، مگر ساتھ ہی ساتھ ذکر الہی کے ذریعے بھی آپ نے لوگوں کے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو دور فرمایا۔ آپ لوگوں کو ہر حال میں ذکر الہی کرنے کا حکم فرماتے، اور خود آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کی ہر ادا سے ذکر الہی کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، ان کی جلوت میں اللہ کے ذکر کی گونج ہوتی، ان کی خلوت میں اللہ کے ذکر کی رفاقت ہوتی، ان کی زبان مبارک ذاکر تھی، ان کا قلب منور ذکر سے معمور تھا، ان کا رونگٹا رونگٹا ان کے رب کا ذکر کرتا تھا، وہ کسی لمحہ اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے، حتیٰ کہ سوتے تب بھی قلب سلیم ذکر الہی میں مصروف رہتا۔ اسی کیفیت کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا، اِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، یعنی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ آپ نے خود ذکر الہی کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے زمین کے چپے چپے پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجنے لگی۔ نوافل کے ذریعے تزکیہ۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، ان کو ادا کیے بغیر چھٹکارا نہیں، مگر احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کا بھی درس دیا۔ آپ نے خود راتوں رات نوافل میں گزاری۔ جب ہم اس کی حکمت پر غور کریں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ نوافل کے کثرت کا مقصد بھی تزکیہ قلب ہے۔ آپ امت کے ہادی اور رہنما بن کر تشریف لائے تھے، لہٰذا آپ نے خود نفل نمازیں پڑھیں تاکہ آپ کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی امت بھی نوافل کی پابندی کرے، جس کی بنا پر اس امت کی تطہیر اور تزکیہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے،
یہاں تک کہ اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے دوں گا، اور پناہ مانگے تو پناہ دوں گا۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ نوافل کے ذریعے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، اور تزکیہ قلوب کے بغیر اللہ کا قرب حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ روزوں کے ذریعے تزکیہ۔ روزہ بھی دلوں کو ستھرا کرنے کا اور ان میں نور الہی کو بسانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص ایام میں خود بھی روزے کا اہتمام فرمایا اور اپنے متبعین کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ روزے کا حکم فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ مفہوم: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ کیا ہے اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے، یعنی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حصول کے بعد انسان گناہ سے ڈرتا ہے اور خوف الہی کی وجہ سے گناہ سے جھجک محسوس کرتا ہے، اور جب دل میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو گویا انسان کے دل کا تزکیہ ہو گیا اور اس کا دل پاک و صاف ہو گیا، کیونکہ انسان کے دل میں گناہوں کی خواہشات عام طور پر حیوانی قوت کی زیادتی سے پیدا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے حیوانی قوت کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نوجوان مالی مجبوریوں کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، ساتھ ہی نفسانی خواہشات پر قابو بھی نہیں رکھتے، ان کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لیے روزہ بہترین چیز ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے دلوں کو صاف ستھرا فرما دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ گناہوں سے دور رہنے لگے، بدعمالیوں سے پرہیز کرنے لگے، چوری، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، قمار بازی، لوٹ مار، تکبر، حب دنیا، جدال و قتال اور ان جیسی تمام برائیوں سے سارا معاشرہ پاک و صاف ہو گیا۔ اگر تقاضۂ بشریت کے تحت کبھی کسی سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جاتا تو وہ فوراً بارگاہ نبوی میں حاضر ہو جاتا اور اس کے وجود پر گناہ کا جو دھبا لگا ہے آپ اسے صاف ستھرا فرما دیتے۔ اس سلسلے میں چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت امام مسلم اپنی جامع صحیح مسلم میں نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مائز بن مالک اسلمی حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں زنا کا مرتکب ہو گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک و صاف فرما دیں۔ آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ دوسرے دن پھر آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کا مجرم ہوں۔ آپ نے دوبارہ واپس فرما دیا اور ان کے گھرانے سے دریافت فرمایا کہ ان کی سمجھ میں کسی قسم کی کوئی خرابی تو نہیں یا کوئی عادت کے خلاف بات تو نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو صرف اسی قدر جانتے ہیں کہ وہ سمجھدار اور اچھے خاصے آدمی ہیں۔ پھر تیسری بار مائز بن مالک آئے تو آپ نے دریافت فرمایا، جواب یکساں ملا۔ چوتھی بار جب آئے تو آپ نے انہیں سنگسار کرنے کا حکم فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ پابندی سے گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کو خود بھی سنتے رہیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی
ضرور شیئر کریں، ساتھ ہی نیکی حاصل کرنے کی نیت سے کمنٹ باکس میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ کل آگے کے درس میں پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔